میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ, کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر. لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیاں دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں ادھر سے پک گیا, اب کیا کرو, گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے. یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا. تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے. سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو. تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزے لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ, ہیں بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی. کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی
اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو اور تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اس اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے, اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایک بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹیکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو. تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا. کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا, اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے.
تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے، گائے ہماری ماں ہے، ہمارا بھگوان ہے۔ او بھائی، جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان، وہ ہے تمہارا اصل معبود۔ یہ گائے بنی نہیں ہے، بنائی گئی ہے۔ ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی، گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ، ہیں؟ بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی، لو بھائی چلاؤ۔ ریوو بنائی، ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دے نا آدمی۔ میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ، دیکھو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے، سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ۔ اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا، مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی۔ کیا کھاؤ بے شک انڈے والا برگر، جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو، زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو؟ زنگر کی۔ تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کو کسی نے، کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی، لے بھائی، اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو، تمہارا بہت شکریہ، تم میری زندگی میں آئی، تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو اور تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے۔ تو بات یہ